بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو ایک بہت ہی پیاری سی حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرے گا تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو میری چاہتوں پہ اپنی چاہتوں کو ترجیح دے گا تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور میں تجھے تیری چاہتوں میں رکھ کے تھکاؤں گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ہم سے یہ پیغام ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی چاہت کے اوپر خود کو چلائیں، جو اللہ چاہتے ہیں اس کے اوپر خود کو چلاتے رہیں، جو اللہ چاہتے ہیں اس کے اوپر خود کو چلاتے رہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ان کے اوپر خود کو چلاتے رہیں، اور جو ہمارے خواہشات ہیں اللہ ان کو خود پورا فرمائیں گے۔ اور جی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی خواہشات کو، اللہ کی چاہت کو، کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر احکامات نازل کیے ہیں، ہم ان کو پورا کا پورا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ جو ہم چاہتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ ہمارا رزق اچھا ہو اور اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی سواری ہو اور سہولت والی زندگی ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کر دوں گا اگر تم اپنی چاہت کو قربان کرو گے میری چاہت کے لیے۔ اور اگر ہم بھائی دوستو اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کا حکم آتا ہے، اذان ہوتی ہے اور ہم دکان بند نہیں کرتے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی چاہت کو ہم قربان کر رہے ہیں اپنی چاہت کے اوپر، کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں ہم اس کو نہیں مان رہے کہ نہیں میں دکان پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے ہلوں، یہاں سے مسجد چلا جاؤں گا تو پیچھے سے جو کسٹمر آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بھائی دوستو ایک نظروں کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی اللہ کا کوئی بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہو اس کو فوراً پورا کر دیا جائے۔ روزے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جتنے ہمارے اوپر احکامات ہیں ان کو ہم دیکھیں اور ان کو فوراً پورا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے دل ہی دل میں یہ دعا کی جائے کہ اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کیا اپنی چاہت کو قربان کر کے، اب جو میری چاہت ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔